شب قدر، شب استجابت دعا، شب آزادی، شب توبہ، شب پرواز در فضای معنویت، شب آزادی از جہنم، اور شب شہادت مولائے متقیان امیر المؤمنین، شب عبادت۔ دعا ہے کہ خداوند اس رات میں عزائے امیر المؤمنین کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب بمعنی واقعی عزادار ہوں شہادت امیر المؤمنین پہ، چونکہ نہ صرف امیر المؤمنین کی شہادت ہے، آج امت یتیم ہو گئی ہے، جان رسول کی شہادت ہوئی ہے، نفس رسول کی شہادت ہوئی ہے، وصی رسول کی، اور ابو الائمہ تمام اماموں کے باپ تھے، ان کی رحلت ہوئی ہے۔ ہم عزادار ہیں اور بمعنی واقعی عزاداری کریں۔ اگر دلوں میں درد پیدا ہو جائے، درد ابا عبداللہ الحسین، درد علیا مکرمہ زینب، درد حضرت ام کلثوم، آج زہرا کے بچے آج یتیم ہو رہے ہیں، تو بمعنی واقعی عزاداری کریں، دلوں کو نزدیک کریں، اپنے تصورات میں ان ہستیوں کو اور ان ایام کو اور ان مصائب کو لے آئیں اپنے ذہنوں میں، اور اگر توفیق ملے تو گریہ کریں۔ تمام ملائک روئے ہیں ان کے لیے، بحر بر اشجار عالم ان کے لیے عزاداری کرتے ہیں۔ ایک انسان کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس کی عزاداری اس قدر کمزور کیوں ہے۔ تو شب دعا ہے اور شب استجابت دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو نہ صرف آج بلکہ تا دم آخر، تا لمحہ آخر عزادار اہل بیت رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ ایام شہادت ہیں، اور لیکن شبہائے قدر حقیقی ہیں۔ آج شب قدر ہیں، نہ ان کی گزشتہ شبہائے قدر کی یاد مناتے ہیں۔ ایام شہادت ایام ہیں، یہ شہادتیں ہو چکی ہیں، آج شہادت نہیں ہوئی امیر المؤمنین کی، مناسبت ہے، لیکن شب قدر مناسبت نہیں ہے، شب قدر خود شب قدر ہے۔ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے، ہر سال رمضان ہے حقیقتاً، شب قدر بھی حقیقتاً ہے، تو آج بھی شب قدر ہے، واقعی ہے۔ ہم کسی شب قدر کی یاد نہیں منا رہے، شب قدر ہی مناتے ہیں، تو یہ شب قدر ہیں۔ تو خداوند متعال ہم سب کو ان شبہائے قدر میں جس طرح سے خدا کو پسند ہے اور جس طرح سے اہل بیت کو پسند ہے، جس طرح انہوں نے کتابوں میں لکھا، احادیث میں لکھا، اسی طرح سے شب قدر کا احیاء کرنے کی اور اعمال و عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب دنیا میں معلوم ہے کہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے اور اپنا سلیقہ ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم ذوق و سلیقہ اہل بیت کے پیچھے چلیں، نہ اپنے ذوق کہ مجھے اس طرح کے مجالس اور اس طرح کے اعمال چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ
تو یہ چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیں اہل بیت نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے اسی ترتیب سے اعمال بجا لائیں، اسی ترتیب سے محافل بجا لائیں، مجالس بجا لائیں، جو آداب انہوں نے بیان کیے ہیں ہم انہی کے پیچھے چلیں تو زیادہ مناسب ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ چونکہ اگر انسان اپنے ذوق و سلیقہ کے مطابق چلنا چاہیں تو اجتماعی طور پر سب کو راضی نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا اگر ہم سب متحد ہو جائیں کہ دیکھیں اہل بیت کیا کہتے ہیں، اگر اسی طرح سے چلیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے، ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوں گی، اور ہم سب آرامش کے ساتھ اپنے سفر ابدی کی طرف اس دنیا سے رخت سفر باندھ سکیں گے، آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں مہم ہیں، یہ چیزیں توشہ آخرت ہیں، دنیا مزرعہ آخرت، اور یہ اعمال، یہ عبادتیں، یہ شفاعِ قدر، یہ محافل، یہ مجالس، یہ عزاداریاں، یہ مصائب، یہ گریہ وزاری، یہ ماتم، یہ راہ توشہ راہ آخرت ہیں۔ تو انہیں جمع کریں، سمیٹیں، جو جس طرح اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ذاتی خواہشات یا مادی جو ہیں لذات کی آلودگی کے ساتھ، بغیر ان چیزوں کے خالصتاً ان اعمال، عبادات اور ان عزاداریوں کو جمع کریں اور اپنی آخرت کے لیے جو ہیں زادرہ قرار دیں۔ یہ چیزیں خداوند متعال کی بارگاہ میں پھر قبول ہیں۔ جس قدر عبادت میں اخلاص ہیں، خالص ہیں، جس قدر، جس میں اپنی خواہشات شامل نہ ہوں، جس میں دوسروں کی خواہشات شامل نہ ہوں، صرف خواہشات خدا، خواہش اہل بیت صرف اس کے اندر ہوں کہ اہل بیت نے اس طرح سے چاہا ہے تو میں اس طرح سے عمل کروں گا، اس طرح عمل کریں تو وہ چیزیں زیادہ مقبول درگاہ خداوند متعال ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز خداوند ہم سب کو جو ہیں ان شبائے قدر کا احیاء کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، جہاں تک ہو سکے اختصار کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج اعمال بھی انشاءاللہ مختصر ہیں، کیونکہ مخصوص جو دعائیں ہیں وہ یہاں نہیں پڑھی جا سکیں گی، چونکہ نہ لوگوں میں تحمل ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم عدالت علوی کے کیسے متحمل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو ہر رات 1000 رکعت اگر امیر المومنین آ جاتے اور امام زمان آ جاتے کہیں کہ شفاعِ قدر کا احیاء کریں، نہ معلوم ہم کیسے کرتے، کیا کیا ڈیمانڈیں ہوتی ہیں ہماری، کیا کیا۔ تو ہم جتنا مختصر ہو سکتا ہے شفاعِ قدر میں انشاءاللہ العزیز وہی جو عام مختصر اعمال ہیں، اور لمبی دعائیں بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، مختصر وہی اعمال قرآنی، نماز اور زیارت اب عبداللہ الحسین۔ پھر آپ کی زحمتیں تمام ہوں گی، جنہیں خدا نے توفیق دی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز مسجد میں یا یہیں بیٹھ کے یا اپنے گھروں میں یا دوسرے مراکز میں جا کر جو ہیں وہ باقی جو دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، اب جو احیاء جنہوں نے کرنی ہے، اب ان کے لیے برنامے بہت زیادہ ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ بھی غنیمت ہے، یہی جو مختصر اعمال ہے۔ چند جملے امیر المومنین کے بارے میں کل بھی عرض کیا کہ امیر المومنین کے فضائل ممبروں سے بیان ہوئے ہیں، بہت زیادہ مظلومیت امیر المومنین پہ شاید کمتر توجہ دی جاتی ہے، دشمنوں کے قصے بہت بیان ہوئے ہیں اور ان کے مظالم بیان ہوتے ہیں مقاتل میں کہ انہوں نے یہ ظلم کیے ہیں۔ تو صرف میرا کہنا یہ ہے اپنے گریبانوں میں جا کے اپنی تاریخ پڑھیں، ہم تھے اس وقت بھی، آج بھی ہم ہیں، ہم نے کیا کیے ہیں۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں جا بجا جو مرثیے پڑھے ہیں اپنی مظلومیت کے، آج بھی ایک خطبہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بھی داستان مظلومیت امیر المؤمنین ہے، 27واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا۔ اسے آپ پڑھیں کہ جنگ کے بارے میں امیر المؤمنین نے اور اپنی فوج کے بارے میں اور عوام کے بارے میں، امت کے بارے میں امیر المؤمنین نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔
مظلومیت امیر المؤمنین میں ایک ان کی مظلومیت یعنی ان کے اوپر جو ہماری طرف سے ظلم ہوئے ہیں امیر المؤمنین پہ اور باقی اہل بیت پر بھی، وہ ہماری نافرمانی ہے، امت کی نافرمانی، یہ ظلم ہے۔ علی کی مظلومیت میں صرف دشمنوں کے ہاتھ نہیں بلکہ دوستوں اور چاہنے والوں کے بھی ہاتھ ہیں، چاہنے والوں کے بھی، نعرے لگانے والوں کے بھی، ذکر امیر المؤمنین سے اپنے لبوں کو معطر رکھنے والوں کی بھی، ان کے بھی ہاتھ ہیں۔ پیروان علی کی نافرمانی، پیروان علی کی عدم حمایت اور عدم حضوری بر وقت، عدم ہوشیاری و غفلت، یہ سستی ان کی، یہ چیزیں ظلم ہیں امیر المؤمنین پہ۔ انہی کی وجہ سے امیر المؤمنین پہ ظلم ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین کو نافرمانی کی شکایت دشمنوں سے نہیں ہے، دوستوں سے شکایت ہے کہ تم لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، تم چاہنے والوں نے میری حمایت نہیں کی، کیونکہ دشمنوں نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے خلاف کر سکتے تھے، جو کچھ ہو سکتا تھا ان سے انہوں نے انجام دیا دشمنی میں۔ علی کے دشمنوں نے علی کے ساتھ دشمنی میں دشمنی کا حق ادا کر دیا، انہوں نے دشمنی کا حق ادا کر دیا، مخالفوں نے علی کی مخالفت کا حق ادا کر دیا۔ جس قدر توقع تھی ان سے کہ وہ دشمنی کریں گے، مخالفت کریں گے، کر دی انہوں نے اتنی مخالفت اور اتنی دشمنی۔ لیکن اگر کسی نے حق ادا نہ کیا تو پیروان امیر المؤمنین نے پیروی کا حق ادا نہ کیا، حامیان امیر المؤمنین نے حمایت کا حق ادا نہ کیا، اطاعت گزاروں نے اطاعت کا حق ادا نہ کیا، محبوں نے محبت کا حق ادا نہ کیا، موالیوں نے ولایت کا حق ادا نہ کیا۔ اگر حق ادا نہ کیا، چاہنے والوں نے ادا نہ کیا، اطاعت کا حق ادا نہ کیا، حمایت کا حق ادا نہ کیا، جس طرح سے اطاعت کرنی چاہیے تھی نہ کی، جس قدر حمایت ہونی چاہیے تھی امیر المؤمنین کی حمایت نہ کی۔ علی کے پیروکاروں نے اپنی اپنی زبان پر نام علی سجائے رکھا، نام علی کو سجائے رکھا، ناد علی کا ورد رکھا اپنی زبانوں پہ، اپنے دردوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے نام علی اور ناد علی کا ورد کیا، نعرہ حیدری کی فریادیں بلند کی، ذہنوں کو، فکروں کو، عقیدوں کو فکر علی سے، ایمان علی سے جلا نہیں بخشی، نعرے لگائے بہت، ورد کیا بہت، لبوں پہ علی کا نام سجایا بہت، مگر فکروں کو سیقل نہ دی فکر علی سے۔ ظلم یہ ہے، مظلومیت یہ ہے علی کی۔ اعضاء و جوارح کو علی کے عمل سے زینت نہیں بخشا، دلوں کو عزم و شجاعت علی سے آباد نہ کیا، دلوں میں علی کی ناقص محبت ہی رہی، ایک کمزور سی محبت رہی۔ وہ محبت اس قدر کمزور ہے کہ جب اس میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک نعرہ حیدری پہ وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک زوردار نعرہ لگانے کے بعد وہ محبت، وہ پیار، وہ علی کے ساتھ وہ چاہت وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔
انہوں نے ایک ناقص محبت رکھ دی اپنے دلوں میں اور کہا کہ ہم محبان علی ہیں، کہا ہم شیعیان علی ہیں، مگر ان کے گھر کبھی علوی گھر نہ بنے، ان کے خاندان کبھی علوی خاندان کی شبیہ نہ بنے، اولاد علوی نہ بنے۔ یہ ستم ہے، صرف نام کی حد تک، صرف نعرے کی حد تک، صرف ناد علی کی حد تک۔ علی کے پیروکاروں کی آرزوئیں بھی اور رہیں، تمنائیں اور رہیں، ان کی آرزوئیں علوی نہ تھی، ان کی تمنائیں علوی نہ تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر چیز ہماری علوی ہو جائیں۔ علی کی آرزوئیں اور ہماری تمنائیں اور، ہماری امیدیں، ہمارے افکار و خیالات، ہماری ترجیحات و رجحانات علوی نہ بنے۔ علی کی ترجیحات اور ہیں، ہماری اور، علی کے رجحانات اور ہیں، ہمارے اور، افکار علوی اور، امت کے افکار اور۔ جب تک فکر و عمل، گفتار و کردار و ترجیحات و رجحانات علوی نہ بنے تو انسان کبھی پیرو علی، شیعہ علی نہیں بن سکتا ہے۔ علی کو شکایت تھی دوستوں کی نافرمانی کی۔ ہر شخص ہم میں سے اپنی جگہ بیٹھیں سوچیں، اگر رونا چاہے تو اس تلوار کے زخم کے لیے نہ روئیں، امیر المؤمنین کے سینے کے اندر جو دل ہے اور اس دل میں جتنے زخم ہیں ان کے لیے روئیں۔ وہ زخم ہماری طرف سے ہیں۔ علی نے دشمنوں کی تعریف کی، دوستوں پہ تنقید کی ہے، دشمنوں کی تعریف کی کہ دیکھیں کیسے متحد ہیں وہ۔ آج بھی چند جملے عرض کروں گا جہاں تک وقت میں گنجائش ہے۔ میں حوالہ دیا ہے آپ کو، 27واں خطبہ جا کر پڑھیں، میں سرسری ترجمہ کروں گا۔ وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَىٰ قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، میں انہیں جنگ کے لیے بلاتا ہوں۔ میں امام ہوں، راہبر ہوں، حاکم بھی ہوں، اور میری اطاعت واجب ہے، امیر المومنین کی اطاعت واجب۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بلاتا ہوں جنگ کے لیے، لیلاً و نہاراً، رات کو بھی بلایا تمہیں، دن کو بھی بلایا تمہیں، وَسِرًّا وَعَلَانِيَةً، آشکارا بھی بلایا تمہیں اور مخفیانہ بھی تمہیں بتایا کہ آؤ جنگ کے لیے، آؤ لڑے دشمنوں کے ساتھ۔ وَقُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ، میں نے کہا اس سے پہلے کہ دشمن تم پہ حملہ آور ہو جائیں، آئیں تم جنگ کی تیاری کر لیں۔ میں نے بلایا تمہیں اس سے پہلے کہ تم نابود ہو جاؤ، میں نے کہا آؤ دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ فَوَاللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا، دیکھو تم نہیں نکلے جنگ کے لیے، دشمنوں نے دعویٰ بول دیا تمہارے اوپر، قسم بخدا جنہیں ان کے گھروں میں دعویٰ بول دیا جاتا ہے ان کی قسمت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں آتی۔ تم بیٹھے رہے، دشمنوں نے حملہ کر دیا تمہارے اوپر، تمہارے گھروں پہ حملہ کر دیا۔ فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ، دشمن حملہ کر دیا۔ آج بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، اگر غور کریں۔ امیر المومنین فرمایا کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پہ ٹال دیا کہ انہیں لے جائیں، ہم نہیں جا سکتے، اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو تو ہی کی، ایک دوسرے کی مدد کو نہ نکلے، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا وہ جائیں، انہوں نے کہا وہ ہم نہیں جائیں گے وہ جائیں، ٹال دیا تم نے، ٹال مٹول کیا۔ یہ امیر المومنین کی فریاد ہے، دل کی فریاد،
یہ مرثیہ ہے امیر المومنین کا کہ امت تم نے کیا کیا. یہ جو تم نعرے لگانے والے ہیں، یہ جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو میری معرفت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تمہارا یہ حال ہے. حتی شنت علیکم الغارات، اس قدر ٹال مٹول کیا تم نے کہ دشمن نے ہر طرف سے تم پر دعویٰ بول دیا، حملہ کر دیا تم پہ. وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَانِ، تمہارے شہروں پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. ایک ایک جملے امیر المؤمنین کے 1400 سال پہلے کے اور آج کے حالات پہ آپ تطبیق کریں. حملہ بول دیا دشمنوں نے اور تمہارے شہروں پہ زبردستی قبضہ کیا. دنیا میں نظر دوڑائیں، کتنے مقامات، کتنے ممالک اور کتنے شہر ہیں جہاں طاغوت نے قبضہ کیا ہے اور آج بھی قبضے میں ہے. وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَانِ، تمہارے شہروں پر قبضہ کر دیا. وَهَذَا أَخُو غامد، مثال دیا امیر المومنین نے. دیکھو یہ غامدی شخص سفیان ابن عوف، وَهَذَا أَخُو غامد قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارِ، شہر انبار پہ اس غامدی کے فوج نے حملہ کیا، قبضہ کیا ہے. اس نے، اس کی فوج کے سوار شہر انبار میں داخل ہو گئے. دشمن امیر المومنین، دشمن شیعہ، دشمن اہل بیت، دشمن اسلام. امیر المومنین نے کہا دیکھو وہ داخل ہو چکا شہر میں، حملہ کر دیا، اس قبضہ کیا ہے. وقد قتل حسان ابن حسان البکری، دیکھو اس نے حسان ابن حسان کو قتل کیا ہے. وَأَذَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحِهَا، تمہارے سواروں کو، محافظوں کو نکال دیا اس نے، انہی شہروں سے نکالا ہے. تمہارے شہروں میں قبضہ کیا، تمہارے افراد کو قتل کیا اور تمہارے محافظوں کو نکال دیا وہاں سے. امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ، اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ اسی کی فوج کے ایک شخص نے كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ، کہ اس کی فوج کا ایک فوجی جو ہے ایک مسلمان عورت کے گھر میں اور ایک ذمی عورت کے گھر میں داخل ہو چکا ہے اور داخل ہو کر دہشت گردی کی ہے. فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَعَاتِهَا، آ کر پیروں سے کڑے چھینے ہیں، ہاتھوں سے کنگن چھین لیے ہیں، گلوبن چھین لیے ہیں، گوشوارے اتار لیے ہیں. تم ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہو. دشمن کہاں تک پہنچے؟ شہروں پہ قبضہ کرنے کے بعد گھروں میں گھسے، نہ ذمی عورت کو چھوڑا ہے نہ مسلمان عورت کو. ان کے گوشوارے اتار دیے، کنگن اتار دیے، گلوبن اتار لیے، ان کے کڑے اتار لیے ہیں. ما تمتنع منہم، کوئی روکنے والا نہ تھا. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس غامدی کے فوجوں نے اس طرح سے کیا ہے تمہارے شہر میں، اور میں نے سنا ہے کہ کوئی روکنے والا نہ تھا. الا بالاسترجاع، مگر یہ لوگ انا للہ پڑھتے تھے اور صبر کرتے تھے. والاسترحام، یا یہ کہ خوشامد کر کے رحم کی اپیل کرتے تھے. ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا. یہ حالت ہو گئی تمہارے شہروں کی. دشمنوں نے یہاں تک حملہ کر دیا تمہارے اوپر. ثم انصرفوا وافرین، مجھے خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے بہت سارے مال غنیمت میں لے کے چلے گئے ہیں اور اس طرح آرام سے چلے گئے ہیں کہ ما نال رجلا منہم کلم، کوئی بندہ ان کا زخمی بھی نہیں ہوا. ولا اریق لہم دم، کسی فوجی کا خون بھی نہیں بہا. آرام سے آئے شہروں میں، دہشت گردی کی، عورتوں کے پیروں سے، ہاتھوں سے، ان کے گلے سے، ان کے کانوں سے زیورات اتار لیے لے گئے، حتیٰ ایک زخم بھی نہیں آیا انہیں. کسی نے مزاحمت کی ہی نہیں. کس قدر سستی امت کی. آج کے حالات پہ تطبیق کریں. کل بھی اطاعت گزار نہ تھے، آج بھی اطاعت گزار نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری بدبختی آ رہی ہے. امیر المومنین نے فرمایا دیکھو یہ سب کچھ ہوا کہ گھروں سے، عورتوں سے زیورات چھینے ہیں،
امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر غیرت ہے، فرمایا کہ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ أَسَفًا، اگر کوئی مرد مسلمان، اگر کوئی غیرت مند اس واقعے کو سن کے مر جاتا ہے، اگر اس حادثے کو سن کر جان دے دیتا ہے، مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا، ملامت نہ کریں اس کی، وہ حق بجانب ہے کہ مر جائے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ بَلْ كَانَ بِي عِنْدِي جَدِيرًا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں کہوں گا کہ اے غیرت مند مسلمان، یہ واقعہ سن کر تمہیں مرنا چاہیے کہ دشمن نے کس قدر درندگی کی ہے، کس قدر بے غیرتی سے آئے ہیں ہمارے گھروں میں اور تجاوز کیا ہے ناموس پہ، اگر یہ سن کر مر جاتا ہے بَلْ كَانَ بِي عِنْدِي جَدِيرًا، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہونا چاہیے، یعنی ایک غیرت مند انسان کو یہ سن کر مرنا چاہیے، میرے نزدیک مر جانا شائستہ ہے۔ فَيَا عَجَبًا عَجَبًا، امیر المؤمنین کی فریاد یہ ہے، فَيَا عَجَبًا عَجَبًا، کیا تعجب کی بات ہے، العجب ثم العجب، عجیب ترین چیز یہ ہے، تعجب آور یہ ہے، واللہ یمیت القلب، تمہاری یہ حالت دیکھ کر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین کا خطبہ دشمنوں سے نہیں دوستوں سے ہے، خطاب دوستوں سے ہے، واللہ یمیت القلب، دل مر جاتا ہے، وَيَحْلِبُ الْحَمْ، غم و اندو بڑھ جاتا ہے، دل میں غم و غصہ بڑھ جاتا ہے تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ فرماتے ہیں جب میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، جب میں دیکھتا ہوں کہ دشمن اپنے باطل پہ کس طرح متحد ہیں تو میرا دل خون ہو جاتا ہے۔ وَتَفَرُّقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، تمہاری جمعیت حق سے منتشر ہے، حق کی طرف نہیں آتے، وہ باطل پہ جمع ہے، تم حق سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ علی کا دل ان چیزوں نے خون کر دیا ہے۔ زخم شمشیر کچھ نہ تھا علی کے لیے، قسم بخدا علی زخم شمشیر کے لیے نہیں روتے۔ فرمایا علی نے کہ سارا عرب میرے مقابلے میں آ جائے، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انہیں، مجھے ذرا کی ضرورت نہیں ہے، میں لڑوں گا ان کے ساتھ۔ لیکن علی روتے ہیں تو انہی بے وفائیوں کی وجہ سے۔ علی کا مرثیہ یہ ہے، فَقُبْحًا لَكُمْ، یہ علی کی بد دعائیں، اگر درد نہ ہو دل میں تو علی بد دعا نہیں دیتے۔ فرمایا فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرَحًا، تمہارا برا ہو جائے، تم ہمیشہ غم و حزن میں مبتلا رہے، برباد ہو جائے تم۔ یہ بد دعائیں علی کی اسی خطبے میں ہیں۔ حین صرتم غرضا یرما، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنتے جا رہے ہو، دشمنوں کے تیروں کا نشانہ بنتے جا رہے ہو خود۔ یغار علیکم ولا یغیرون، یغار علیکم، تمہارا تاراج کیا جا رہا ہے، تمہیں تاراج کیا جا رہا ہے، ولا تغیرون، لیکن تم حملے کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ وتغزون ولا تغزون، وہ تم سے لڑتے جا رہے ہیں اور تم پیچھے ہٹتے جا رہے ہو، تم قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ ہماری حالت یہ ہے، وَيَعْصَ اللَّهُ وَتَرْضَوْنَ، خدا کی نافرمانی ہوتی ہے اور تم خوش ہوتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے معاشرے میں؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سرعام گناہ، اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین اس دن کی فریاد، وَيَعْصَ اللَّهَ وَتَرْضُونَ، خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم خوش ہو رہے ہو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ، جب میں کہتا ہوں آؤ دشمنوں کی طرف بڑھتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں تمہیں حکم دیا،
قلتم هذه حمارۃ القید، تم نے کہا کہ یہ سخت گرمی ہے، یہ گرمی کا زمانہ ہے. امہلنا یصبح عنا الحر، ہمیں مہلت دیں کہ یہ گرمی ختم ہو جائے. میں نے تمہیں گرمیوں میں پکارا. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ، جب میں سردیوں میں تمہیں بلاتا ہوں کہ آؤ دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، آؤ ان سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں. قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَةُ الْقَدْ، تم نے کہا کہ یہ کڑاکے کی سردی ہے، یہ جاڑا ہے، سرد موسم ہے. امہلنا، اب مہلت دیں ہمیں. يَنْسَلِخْ عَنَّ الْبَرْدِ، مہلت دیں کہ سردیاں ختم ہو جائیں. امت کی بہانہ گیری یہ ہے، آج بھی بہانہ یہی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے. یہی بہانے تھے اس دن. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تم سردیوں میں سردی کا بہانہ بناتے ہو، گرمیوں میں گرمی کا بہانہ بناتے ہو. کل ھذا فرارا من الحر والقذ، یہ سب بہانے تمہارے گرمی سردی سے بچنے کے لیے ہے. تم چاہتے ہو کہ گرمی سے فرار کریں، سردی سے فرار کریں، بھاگیں. فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ، جب تم سردی اور گرمی سے گھبرا کے بھاگ جاتے ہو، فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرَّ، تو تلواروں سے اس سے زیادہ کہیں تیزی سے بھاگو گے. جب سردی برداشت نہیں کر سکتے تو تلوار برداشت کر سکتے ہیں، جب گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو زخم شمشیر کہاں برداشت کر سکتے ہیں. جب تم سردی گرمی سے بھاگ جاتے ہو تو تلواروں کے سامنے سے اور تیزی سے بھاگو گے. امیر المؤمنین، درد امیر المؤمنین، فرمایا فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرَّ، تم تلوار سے اور زیادہ بھاگو گے. جب تم سردی اور گرمی کی وجہ سے ایسے بھاگتے ہو، دشمن کی تلوار سے کہیں زیادہ تیزی سے بھاگیں گے. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو، دیکھیں، جو اطاعت نہیں کرتے، جو حمایت نہیں کرتے، جو نظام ولایت کے لیے کام نہیں کرتے، جو نظام امامت کے لیے کام نہیں کرتے، جو علی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو حسین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو حسن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو زندان غیبت میں امام زمان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے فرمایا ہے امیر المؤمنین نے ان کی صفات بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما لوگو جو اندر سے نامرد ہیں. یا اشباہ الرجال، دیکھنے میں مرد لگتے ہو، ولا رجال، لیکن تم مرد نہیں ہو، تم میں مردانگی نہیں ہے، تمہارے اندر مردانہ خصوصیت نہیں ہے، مردانہ شجاعت نہیں ہے. تمہاری شجاعت کہاں گئی؟ تمہاری بہادری کہاں گئی؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال. حلوم الاطفال، تم بچوں کے خواب دیکھتے ہو، بچگانہ خواب دیکھتے ہو. وعقول ربات الحجال، تمہاری عقلیں حجلہ نشین دلہنوں کی مانند ہے. وعقول ربات، تمہاری عقلیں ربات الحجال، حجلہ نشین عورتوں کی معنی. حجلے میں بیٹھی ہوئی دلہن کس طرح احتیاط سے چلتی ہیں، پاؤں زمین پہ نہیں رکھتی کہ مہندی لگی ہوئی ہے. تم اس طرح سے حجلے میں بیٹھی ہوئی دلہنوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جس قوم کے مرد اور جس قوم کے جوان حجلہ نشین دلہنوں کی طرح زندگی گزارے، علی اس قوم کی رہبری نہیں کر سکتا ہے. امیر المؤمنین نے فرمایا، درد کیا سینہ امیر المؤمنین، قلب امیر المؤمنین میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے درد اٹھا. فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ، اے کاش میں تمہیں کبھی نہ دیکھتا. لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ، میں تمہیں نہ پہچانا ہوتا، تم سے میری آشنائی ہی نہ ہوتی. اے کاش ایسا ہوتا. جب ہم اطاعت نہیں کرتے
تو امام معصوم ولی خدا اس طرح روتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ، کاش کہ میں تمہیں نہ دیکھا ہوتا، کاش کہ تم سے آشنائی نہ ہوتی میری، معرفتاً ایسی آشنائی ہوئی ہے تمہارے ساتھ میری، واللہ جرت ندمن، ندامت کا سبب ہے، پشیمانی ہے، تمہاری آشنائی سے پشیمان ہوں میں، وَأَعْقَبَتْ صَدَمًا، اور رنج و غم کا باعث ہے تمہاری آشنائی، تم سے جو میری جان پہچان ہوئی ہے میرے غم میں اضافہ ہوا، اے کاش کہ میں تمہیں جانتا ہی نہ ہوتا، اے کاش کہ میری تم سے ملاقات ہی نہ ہوتی۔ کس قدر درد ہیں وہ آشنائی جس نے آج تک مجھے پشیمانی دی ہے، اے کاش کہ یہ آشنائی تمہارے ساتھ نہ ہوتی۔ پھر بددعا دی امیر المؤمنین نے، اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا، فرمایا قاتلکم اللہ، خدا تمہیں برباد کرے، قاتلکم اللہ، لقد ملعتم قلبی قیحا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، زخم کر دیا ہے، اس قدر زخمی کیا ہے میرے دل کو کہ اس میں پیپ بھرا ہے، قد ملعتم قلبی قیحا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، زخموں سے بھر دیا ہے، وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظًا، میرے سینے کو غم و غصے سے بھر دیا ہے تم نے، وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّحْمَامِ أَنفَاسًا، تم نے غم و حزن کے گھونٹ مجھے پے در پے پلا دیے ہیں، غم کے گھونٹ پلائے ہیں، حزن کے گھونٹ پلائے ہیں تم نے، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَى رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ، تم نے نافرمانی کر کے، میری حمایت نہ کر کے تم نے میری تدبیروں کو خراب کر دیا ہے، میں برنامہ لے کر آتا ہوں، میں پروگرام لے کر آتا ہوں، میں تدبیریں سوچ کے آ جاتا ہوں، تم نافرمانی کر تو میری تدبیریں خراب ہو جاتی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے نافرمانی کر کے میری رہنمائی کو ٹھکرا کر مجھے تنہا کر دیا، اور میری رائے کو تم نے تباہ کر دیا، تمہاری نافرمانیوں نے، تمہارے ٹال مٹول نے، تمہاری حجلہ نشین دلہنوں والی عادتوں نے، تمہارے بچگانہ سوچوں نے، بچگانہ خوابوں نے، تم نے میری رائے کو باطل کر دیا ہے، مجھے تنہا کر دیا ہے، میری تدبیروں کو بے اثر کر دیا تم نے، تمہاری ان عادتوں نے۔ حتی لقد قالت قریش، نوبت یہاں تک پہنچی کہ قریش کہنے لگے ان ابن ابی طالب رجل شجاع، یہ کیا ہو گیا علی کو، یہ تو بہادر تھا، یہ بہادر ہیں علی، قریش کہنے لگے یہ علی تو بہادر ہے، ولیکن لا علم له بالحرب، لیکن علی کو جنگ لڑنا نہیں آتا۔ امیر المومنین کے خلاف قریش نے یہ باتیں کی، اس قدر لوگوں نے جنگ سے پہلو تو ہی کی، اس قدر لوگوں نے سستی کی کہ لوگ سوچیں کہ شاید علی کو لڑنا نہیں آتا، کہا کہ علی شجاعت ہے اس علی میں لیکن جنگ کا علم نہیں ہے، فنون جنگ سے علی ناواقف ہے، للہ ابوہم، دیکھیں دشمنوں کے لیے علی نے دعا دی ہے کہ خدا ان کے آباء و اجداد کو بخشے، للہ ابوہم، ان کا بھلا کرے خدا کہ تمہاری وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے علی نے کہا قاتلکم اللہ، خدا تمہیں برباد کرے، لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے تو شاید اس لیے سمجھا کہ تم نے حمایت نہیں کی ہے، کہا کہ فرمایا کہ للہ ابوہم، خدا ان کے آباء و اجداد کو بخشے، وَهَلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسًا، لیکن یہ لوگ غلط فہمی میں ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو، وَأَقْدَمُ مِنِّي مَقَامًا مِنِّي وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِنِّي، کون ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ میں پیش قدم ہوا ہو، نہیں ہوا، لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، میں اس وقت بھی جنگجو تھا جب میں 20 سال کا تھا۔ امیر المومنین اپنے دوستوں سے فرما رہے ہیں قریش میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جنگ کرنا نہیں آتا، میں 20 سال کا تھا کہ میں جنگجو تھا، میں لڑتا تھا میدان جنگ میں، وہاں انا ذا قد ذرفت علی الستین، ابھی تو میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، آج مجھے تجربہ نہیں ہے، میں تو 20 سال کا تھا کہ میں جنگ لڑتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے امیر المؤمنین فرماتے ولیکنی لا رأی لمن لا یطاع،
لیکن اس کی تدبیریں کیا کریں، اس کی رائے کیا کریں، اس کی باتیں کیا کریں جس کی اطاعت نہیں کی جاتی؟ میری تدبیریں کیا کام آئے گی؟ میرا تجربہ کیا کام آئے گا؟ میرا علم کیا کام آئے گا جب تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو؟ قریش جانتے ہیں کہ مسلسل میرے ہاتھ میں شمشیر رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ایسے امام کی کیا رائے ہوتی ہے، ایسے امام کی کیا تدبیر ہوتی ہے جس کی اطاعت نہ کی جائے، جس کی فرمان برداری نہ کی جائے؟ یہ خطبے کا آخر ہے، امیر المومنین منبر سے اترے ہیں، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد خون کے آنسو روتے رہے علی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ علی اگر آدھے بدن کو کنواں میں داخل کر کے روتے تھے تو انہی نافرمانیوں کی خاطر